اگر پہلا سولر انٹرپرینیور اغوا نہ ہوتا تو کیا 20ویں صدی میں فوسل فیول یعنی تیل اور گیس کا غلبہ ہوتا؟ فوسل فیول کے دفاع میں پیش کی جانے والی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ ایک تاریخی ضرورت تھی، کیونکہ 20ویں صدی میں ان کا کوئی دوسرا قابل عمل متبادل نہیں تھا اور اس نے ہماری ترقی کو سپر چارج کیا۔ لیکن کیا ہوگا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک قابل عمل متبادل موجود تھا، اور یہ کہ فوسل ایندھن کے مفادات نے اسے اپنے آغاز سے ہی سبوتاژ کر دیا۔ صاف اور شفاف توانائی کی جدت طرازی کی معاشیات پر تحقیق کرتے ہوئے مجھے ایک غیر معروف کہانی ملی۔ وہ کینیڈا کے ایک موجد جارج کوو کی ہے، جو دنیا کے پہلے قابل تجدید توانائی کے کاروباری اداروں میں سے ایک ہے۔ کوو نے گھریلو سولر پینل ایجاد کیے جو آج گھروں میں نصب کیے جانے والوں سے غیر معمولی طور پر ملتے جلتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ سورج کی روشنی نہ ہونے پر بجلی کو چلانے کے لیے ان کے پاس ایک ابتدائی بیٹری بھی تھی۔ یہ 1970 کی دہائی نہیں تھی، یا یہاں تک کہ 1950 کی دہائی بھی نہ تھی، یہ 1905 کی بات ہے۔ کوو کی کمپنی سن الیکٹرک جنریٹر کارپوریشن، جو نیو یارک میں واقع ہے، کا سرمایہ $5 ملین تھا، یعنی آج کی رقم میں تقریباً 160 امریکی ملین ڈالر تھا۔ 1909 تک ان کے پاس اس خیال نے بڑے پیمانے پر میڈیا کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ ماڈرن الیکٹرک میگزین نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح سستی شمسی توانائی لوگوں کو غربت سے نجات دلا سکتی ہے۔ انہیں سستی روشنی، حرارت اور بجلی دلائی جا سکتی ہے اور لوگوں کو روزی روٹی کی مسلسل جدوجہد سے آزاد کر سکتی ہے۔ اس نے یہ قیاس کیا کہ ہوائی جہاز بھی سورج سے چارج ہونے والی بیٹریوں سے کیسے چل سکتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک صاف توانائی کا مستقبل بہت قریب ہے۔ ذاتی مفادات۔ پھر 19 اکتوبر 1909 کو دی نیو یارک ہیرالڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق کوو کو اغوا کر لیا گیا۔ اس کی رہائی کی شرط کے لیے اس کا سولر پیٹنٹ چھوڑنا اور کمپنی کو بند کرنا تھا۔ کوو نے انکار کر دیا اور بعد میں سے برونکس چڑیا گھر کے قریب چھوڑ دیا گیا، لیکن اس واقعے کے بعد ان کا سولر بزنس ٹھپ ہو گیا، جو کہ عجیب لگتا ہے۔ اغوا سے پہلے کے سالوں میں اس نے ہر بار اس میں بہتری لاتے ہوئے شمسی ڈیوائس کے کئی اوزار تیار کیے تھے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پیچھے ذاتی مفادات تھے۔ اس وقت کچھ لوگوں نے کوو پر شہرت کے لیے اغوا کے ڈرامے کا الزام لگایا، حالانکہ یہ بات حقیقت کے برخلاف لگتی ہے، خاص طور پر اس کے لیے میڈیا کی توجہ کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دوسرے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک سابقہ سرمایہ کار کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تاہم جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ فوسل ایندھن کی نئی کمپنیاں عام طور پر اپنے حریفوں کے لیے غیر اخلاقی طرز عمل کو اپناتی ہیں، اور شمسی توانائی ایک بڑا خطرہ تھا، کیونکہ یہ ایک فطری طور پر جمہوری ٹیکنالوجی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو سورج کی روشنی تک رسائی حاصل ہے، جو شہریوں اور برادریوں کو بااختیار بنا سکتی ہے۔ یہ فوسل ایندھن کے برعکس، جس کے لیے ایک مکمل نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسٹینڈرڈ آئل، جس کی قیادت دنیا کے پہلے ارب پتی ڈی راک فیلر کر رہے تھے، نے مسابقت کو اچھی طرح سے کچل دیا کہ اس نے حکومت کو اجارہ داری کا مقابلہ کرنے کے لیے عدم اعتماد کے قوانین متعارف کرانے پر مجبور کیا۔ اسی طرح مشہور موجد تھامس ایڈیسن نے اپنے حریف نکولا ٹیسلا کے الٹرنیٹنگ کرنٹ کا استعمال کرتے ہوئے گھوڑوں، کھیتوں کے جانور اور یہاں تک کہ موت کی قطار میں لگے ایک انسان کو کرنٹ لگایا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، تاکہ ایڈیسن کی اپنی ٹیکنالوجی ڈائریکٹ کرنٹ کو پسند کیا جائے۔ کووز کی سن الیکٹرک اپنے آف گریڈ سولر کے ساتھ کوئلے سے چلنے والی بجلی کا استعمال کرتے ہوئے الیکٹرک پاور گریڈ بنانے کے لیے ایڈیسن کے کاروباری معاملے کو نقصان پہنچاتی، جبکہ کوو کے اغوا کے بعد سولر ڈیولپمنٹ میں کچھ ہی کوششیں ہوئیں، لیکن اگلی 4 دہائیوں تک کوئی بڑی تجارتی سرگرمی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بیل لیبز، جو کہ امریکہ میں بیل ٹیلی فون کمپنی کے ریسرچ برانچ ہے، کے ذریعے اس تصور کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اس دوران کوئلہ اور تیل بے مثال رفتار سے آگے بڑھے اور ٹیکس دہندگان کے ڈالر اور حکومتی پالیسی کے ذریعے ان کی حمایت کی گئی۔ آب و ہوا یعنی ماحولیاتی تبدیلیوں کا بحران اصولی طور پر اسی وقت سے جاری ہوا تھا۔ کھوئی ہوئی 4 دہائیاں۔ جب میں نے کوو کی کہانی دریافت کی تو میں جاننا چاہتا تھا کہ ان 40 سالوں میں دنیا نے کیا کھویا، اور ایک تجربہ کیا۔ میں نے رائٹ کے قانون کا استعمال کیا، جس کا اطلاق زیادہ تر قابل تجدید ذرائع پر ہوتا ہے۔ اس کے تحت پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے پیداوار بڑھتی ہے، لاگت میں کمی ہوتی ہے، عمل میں بہتری اور سیکھنے کی وجہ سے۔ میں نے اس کا اطلاق اس سال کا حساب لگانے کے لیے کیا کہ شمسی کوئلے سے زیادہ سستا ہوگا۔ ایسا کرنے کے لیے میں نے فرض کیا کہ 1910 اور 1950 کے درمیان شمسی توانائی میں معمولی اضافہ ہوا، اور اس بات پر قائم کیا کہ اس اضافی تجربے سے جلدی لاگت میں کمی آئے گی، ایک ایسی دنیا میں جس میں کوو نے کامیابی حاصل کی
اور شمسی توانائی نے فوزل ایندھن کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس حساب سے شمسی توانائی نے 1997 کے اوائل تک کوئلے کے پیچھے چھوڑ دینا تھا، لیکن ایسا در حقیقت 2017 میں ہوا۔ ایک متبادل صدی۔ یقیناً اب یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ توانائی کا نظام ایک ہی رہا ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ اگر شمسی توانائی کا آغاز 1910 کے آس پاس سے ہوتا اور کبھی غائب نہ ہوتا تو توانائی کی جدت کا پورا راستہ بہت مختلف ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ زیادہ تحقیقی رقم بیٹریوں کی طرف دی جاتی تاکہ شمسی توانائی کو سپورٹ کیا جا سکے۔ کوئلے کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے استعمال ہونے والے الیکٹرک گرڈ اور ریلوے میں بہت کم سرمایہ ہوتی۔ میں اشارت لگاتا ہوں کہ شمسی توانائی کی ترقی میں 40 سال کا وقفہ نہ آتا تو دنیا کو کاربن کے اخراج کی بڑی مقدار سے بچایا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں سوچنا تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے۔ سورج سے توانائی حاصل کرنا کوئی بنیادی یا نیا علم بھی نہیں ہے، یہ اتنا ہی پرانا خیال ہے کہ جتنا فوزل فیول کو کمپنیوں کے قیام کا خیال ہے۔ 21ویں صدی میں فوزل ایندھن کا مسلسل غلبہ ضرورت نہیں بلکہ ایک انتخاب تھا، بس ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ فوزل ایندھن کو شروع میں اس لیے سپورٹ کیا گیا تھا کیونکہ ہم اس کے مہلک ماحولیاتی اثرات کو نہیں سمجھتے تھے، اور بعد میں اس لیے سپورٹ کیا کہ اس کی لابی اتنی طاقتور ہوئی کہ اس نے ہر تبدیلی کا مقابلہ کیا۔ لیکن امید ابھی باقی ہے۔ شمسی توانائی اب کچھ سستی ترین بجلی فراہم کرتی ہے جو انسانیت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور لاگت وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جتنی تیزی سے اس کی طرف جائیں گے اتنی زیادہ بچت کریں گے۔ اگر ہم کوہ کے زمانے میں نظر آنے والے امید کے جذبے کو اپناتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے صحیح انتخاب کرتے ہیں تو ہم اب بھی سورج سے چلنے والی دنیا تک پہنچ سکتے ہیں جس کا اس نے کئی سالوں پہلے تصور کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ملتے ہیں اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔